بسم الله الرحمن الرحيم. ومن المسرفين جدا في الجرح أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي. قال الحافظ الذهبي في السير في المجلد 16 على صفحة 48 و100,000 عليه في كتابه في الضعفاء مؤاخذات، فإنه ضعف جماعة بلا دليل، بل قد يكون غيره قد وثقهم. یہ سبق چل رہا ہے مراتب الجرح کا، مراتب المجرحین کا، جرح کرنے والے لوگوں کا سبق چل رہا ہے، جس میں بتایا ہے کہ جیسے معدلین کے مرتبے تھے ایسے ہی مجرحین کے بھی مرتبے ہیں۔ وہاں تو 3 بتا دیا تھا کہ متساہلین ہوتے ہیں، ابن حبان، امام حاکم وغیرہ، اور متشددین ہوتے ہیں اور معتدلین ہوتے ہیں۔ معتدلین میں شیخین کا نام بتایا تھا، امام بخاری، امام مسلم کا اور امام احمد بن حنبل، ابو زرعہ رازی کا، اور متشددین میں امام نسائی کا نام بتایا تھا، اور علامہ جوزجانی کا، ابو حاتم رازی کا۔ تو یہاں پر مجرحین میں بھی ابو حاتم رازی اور جوزجانی کا نام بیان کر رہے ہیں، مجرحین متشددین میں بھی۔ تو وہاں پہ 3 کیٹیگری بیان کی تھی، اور تینوں میں کچھ نام بتائے تھے۔ یہاں پر مجرحین کے چند مرتبے بیان کر کے سب سے پہلے فمنہم المتشدد فی الجرح بیان کیا ہے، اور اس میں ابو حاتم رازی اور علامہ جوزجانی کا نام ذکر کیا ہے۔ ابو حاتم رازی کو کہا ہے کہ یہ تو بخاری اور مسلم کے راویوں کی ایک جماعت کو بھی متکلم فیہ بنا دیے ہیں، جبکہ وہ سب ثقہ ہیں۔ اور امام ذہبی نے ابو حاتم رازی کے بارے میں فرمایا ہے کہ اذا لین رجلا او قال فیہ، جب کسی راوی کو یہ جرح کے ساتھ یاد کریں لا یحتج بہ، تو ان پر اعتماد نہ کریں، فتوقف، رک جائے، حتی تری ما قال غیرہ، یہاں تک کہ کتابیں مطالعہ کر کے نکالیں اور حضرات نے کیا فرمایا ہے۔ فإن وثقہ احد، اگر کوئی بھی ایک مل جائے جس نے توثیق کر دی ہے، تو ابو حاتم رازی کی جرح پر مسئلے کی بنا نہ ڈالیں، فلا تبنی علی تجریح ابی حاتم فإنہ متعنت فی الرجال، قد قال فی طائفة من رجال الصحاح لیس بحجت۔ ابو حاتم رازی نے صحیح حدیثوں کے ناقلین میں سے بہت ساروں کو کہا ہے لیس بحجت، لیس بقوی، لیس بثقۃ، لیس بمتقن او نحو ذلک، اس طرح لیس بمتقن، لیس بثقۃ، لیس بحجت، لیس بقوی، یہ سب کہا ہے۔ تو یہ مراتب المجرحین میں متشددین کا ذکر چل رہا تھا، کہہ رہے ہیں ومن المسرفین جدا، بہت زیادہ تشدد برتنے والے، فی الجرح، جرح میں، ابو الفتح محمد ابن الحسین ازدی، ابو الفتح محمد ابن الحسین ازدی ہے،
یہ نام نیا آ گیا ابو حاتم رازی کی طرح ابو الفتح محمد ابن الحسین ازدی. قال الحافظ فی السیر، حافظ ذہبی نے فرمایا ہے سیر میں جلد نمبر 16 صفحہ 348 پر، علیہ فی کتابہ فی الضعفاء مؤاخذات، ان پر کچھ مواخذے ہیں، کچھ گرفت کی باتیں ہیں، کچھ نظریں ہیں. فیہ نظر، مواخذے کچھ نظر ہے ان کی کتاب ضعفاء میں. انہوں نے کتاب لکھی ہے ضعفاء، اس میں صحیح کے راویوں کو بھی نام لیا اور کہہ دیا لیس بحجت، لیس بقوی، لیس بمتقن، لیس بثقت، اس طرح کہہ دیا. تو کہہ رہے علیہ فی کتابہ فی الضعفاء، ان پر ان کی کتاب ضعفاء میں کچھ مواخذے کیے جائیں گے کہ آپ نے صحاح کے راویوں کو کیوں ضعیف قرار دیا، بتائیے، بتا کے جائیے. لیس بحجت کیوں کہہ دیا آپ نے، لیس بقوی کیوں کہہ دیا، یہ مواخذہ کرنا پڑے گا. کیوں پوچھیں گے؟ اس لیے کہ حجت ہے اور آپ نے کہہ دیا لیس بحجت، وہ قوی ہے آپ نے کہہ دیا لیس بقوی، وہ متقن ہے آپ نے کہہ دیا لیس بمتقن، وہ ثقہ ہے آپ نے کہہ دیا لیس بثقۃ. فإنہ ضعف، کیونکہ انہوں نے قوی کو ضعف، حجت کو ضعف، فإنہ ضعف، تو متقن کو ضعف، فإنہ ضعف جماعتاً، صحیح کے راویوں کی ایک جماعت کو کیا کہا ہے؟ ضعیف کہا ہے. جماعتاً تنوین عوض ہے، جماعت رجال من الصحاح، رجال الصحاح، تنوین عوض صرف شرح ابن عقیل میں نہیں رہتی ہے، اور بھی جگہ آیا کرتی ہے. تو جماعتاً پوری جماعت کو، جماعت الصحاح، رجال الصحاح کی جماعت کو ضعیف قرار دیا ہے. کیسے؟ دلیل کے ساتھ کیا ہے تو دلیل پیش کریں، اسی لیے پوچھا جائے گا. مواخذات ہے بلا دلیل، بلا دلیل کی کہہ دیا ہے لیس بقوی، لیس بحجت، لیس بثقۃ، اور دوسرے لوگوں نے دلیل کے ساتھ ثقہ قرار دیا ہے. بل قد یکون غیرہ، بلکہ ان کے علاوہ ایسے ہوتے ہیں قد وثقہم، جو انہوں نے دلیل کے ساتھ ان کو ثقہ قرار دیا ہے. کیونکہ ثقہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عدالت دیکھی ہے، ضبط دیکھا ہے. تو عدالت و ضبط مطلق لفظ استعمال کیا، فرد کامل مراد ہوگا، یعنی توثیق بالدلیل، بالعدالہ والضبط، یعنی برؤیت العدالہ و برؤیت الضبط، باستقراء العدالہ باستقراء الضبط. بل قد یکون غیرہ قد وثقہم، بلکہ ان کے علاوہ کبھی تو ان کی توثیق کیے رہتے ہیں. اور یہ صاحب ہیں ابو الفتح محمد ابن الحسین ازدی، اللہ ان کو جنت دے، قبر میں ہوں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صحاح کے راویوں کو ضعیف قرار دے دیا، لیس بحجہ کہہ دیا. لہذا یہ دوسرے راوی ہو گئے. ابو حاتم الرازی جو متشددین میں سے ہیں، اسی طرح ابو الفتح محمد ابن الحسین الازدی دوسرا نام ہے، یہ بھی متشددین میں سے. قال عنہ فی المیزان، میزان میں امام ذہبی نے ان کے بارے میں کہا ہے، جلد نمبر 1 فی المجلد الاول علی صفحۃ 61، صفحہ 61 پر، لا یلتفت الی قول الازدی، ازدی کے قول کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا. فعل مجہول پڑھیں گے اس کو، لا یلتفت، لا یلتفت الی قول الازدی، ابو الفتح محمد ابن الحسین ازدی کی طرف کے قول کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی. لا یلتفت، کوئی توجہ نہ کرے،
امر غائب نہیں غائب ہوتا ہے تو یہ نہیں غائب ہے. لا یلتفت احد پوشیدہ ہے، کوئی توجہ نہ کرے. الی قول الازدی، ازدی کے قول کی طرف. تو اس طرح بھی عبارت بن جائے گی. توجہ نہیں کی جائے گی وہ مجہول ہے، اور یہ کیا ہے؟ مضبوط ہے. امر اور آرڈر کے ساتھ، نہیں کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا. لا یلتفت الی قول الازدی، کوئی توجہ نہ کرے ازدی کے قول کی طرف. دلیل ایسے بول دیا آپ نے، اعلان کر دیا، دلیل بھی دیں گے. فإن فی لسانہ فی الجرح رحقا، کیونکہ ان کی زبان میں جرح کرنے کے تعلق سے بڑی تیزی ہے. رحق، رحیق یرحق، رحقا معنی چڑھنا، بڑے چڑھیلے ہیں مہاراشٹری زبان میں. لیکن ادب بھی ملحوظ رکھنا ہے. کوئی لفظ کسی کے لیے منتخب کیا جائے گا، اس کی شان بھی ملحوظ رکھی جائے گی، اور جو صحیح بات ہے وہ بات بھی کہی جائے گی. صحیح بات ادب کے ساتھ کہہ دی جائے گی. یہی خیال رکھنا چاہیے ہم سب کو. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا، ہماری مغفرت فرما. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، یہ بات ہو رہی ہے اگرچہ یہ اصول حدیث کا موضوع ہے جس میں جرح کی جا رہی ہے، اور یہ غیبت نہیں ہے، غیبت جائزہ میں سے ہے، لیکن ایسے کہتے کہتے لہجہ ذرا غلط ہو جاتا ہے. تو لہجہ بھی غلط نہیں ہونا چاہیے، بہت محتاط رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو جس کے دل میں بھی ذرۃ من خیر، بخاری کی حدیث ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کو نکال لیں گے، جہنم سے جنت میں لے آئیں گے. تو اس لیے جنت تو سبھی ہیں، اور یہ لوگ تو اعلیٰ درجے کے تھے، حدیث میں اپنا اشتغال تھا ان کا. تو فإن فی لسانہ فی الجرح رحقا، ذرا بچا کے حیثیت عرفی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ترجمہ کریں گے. کیونکہ ان کی زبان میں جرح کرنے کے حوالے سے تیزی تھی. رحقا یعنی متشددین میں ہے، اس لیے لا یلتفت، کوئی توجہ نہ کرے. ازدی، ابو الفتح محمد ابن الحسین ازدی کے قول کی طرف. فإن فی لسانہ فی الجرح، ان کا اسم ہے رحقا، اور خبر مقدم کر دی گئی ہے. فإن فی لسانہ فی الجرح رحقا، کیونکہ ان کی زبان میں جرح کرنے کے تعلق سے تیزی تھی، اور تیز بول دیتے تھے ڈانٹ کر کے. ویسے بھی آدمی تھوڑا جرح ہے اور زیادہ جرح ہو جاتی تھی، تیز بول دیا تو زخمی ہے، زخم ہے تو زخم پھیل جائے گا. قلت والازدی نفسه مجروح متکلم فیہ، کتاب کے مصنف کہتے ہیں ازدی فی نفسہ، ازدی فی نفسہ یعنی بالذات، ان کو دیکھتے ہوئے مجروح ہیں، متکلم فی ہیں. ازدی نے کیا کیا ہے؟ جرح کیا ہے، لیکن خود بھی کیا ہے؟ مجروح ہیں، خود بھی مجروح ہیں اور لوگوں پر جرح کر رہے ہیں. قلت والازدی نفسه مجروح متکلم فیہ، ازدی بالذات مجروح ہیں، متکلم فی ہیں. فلا يقبل قوله الا ضرورتا، تو ان کا قول قبول نہیں کیا جائے گا مگر ضرورتا. فلا يقبل احد قوله، تو کوئی آدمی ان کا قول قبول نہ کرے الا بالضرورت، مگر لاچاری کے وقت، ضرورت کے وقت، کہ کم سے کم یہ بھی محدث ہیں، حدیث میں ان کا مقام ہے، محنت کیا ہے، اور کوئی چیز اور نہیں پائی جا رہی ہے، تو ان کا پایا جانا کیا ہوگا؟ ضرورت کے طور پہ اس حدیث کو، ان کی بات کو دلیل میں استعمال کر لیں گے. قلت والازدی نفسه مجروح متکلم فیہ، میں نے کہا کہ ازدی بالذات خود ہی مجروح متکلم فیہ. فلا يقبل قوله،
تو ان کا قول قبول نہیں کیا جائے گا الا ضرورتاً، مگر ضرورت کے طور پہ۔ وَمِنْهُمْ الْمُعْتَدِلُ فِي الْجَرْحِ، اور اسی میں سے جرح میں اعتدال پسند لوگ بھی ہیں، اور اسی میں جرح میں اعتدال پسند لوگ بھی ہیں، معتدلین بھی ہیں، کل امام احمد، جیسے کہ امام احمد جب عدالت میں معتدل ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھ دیکھ کر کے ہی اسی کو جرح کہیں گے، الٹا بولیں گے تو جرح ہو جائے گی۔ تو معتدل فی العدالہ بھی ہوں گے، معتدل فی التعدیل بھی ہوں گے، اور معتدل فی الجرح بھی ہوں گے۔ ومنہم المعتدل فی الجرح، اور اسی میں سے معتدل فی الجرح لوگ ہیں، کل امام احمد والشیخین، جیسے کہ امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ، والشیخین، اور جیسے کہ محمد ابن اسماعیل البخاری، مسلم ابن حجاج القشیری النیشابوری۔ تو امام مسلم اور امام بخاری کو شیخین کہتے ہیں حدیث کے باب میں۔ امام بخاری اور امام مسلم بھی معتدل فی الجرح ہیں۔ ابو زرعہ الرازی، رائے کے رہنے والے، رائے کے رہنے والے کو رائی نہیں کہتے، اس میں جو ہے نسبت بدل جائے کرتی ہے، راضی ہو جاتا ہے کہنا، ورنہ پھر آپ نے پوچھ لیا راضی کہاں کے رہنے والے تھے، اتنا نہیں آتا ایسا سوال کرتے ہیں آپ۔ راضی راز کے رہنے والے تھے، راز کے رہنے والے کو راضی کہتے ہیں، نہیں، یہ ہر چیز اپنے قدیم علم پر قیاس کر کے نہیں بیان کی جائے گی، روزانہ کچھ نہ کچھ نیا علم بھی حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ ابو زرعہ الرازی، جیسے کہ ابو زرعہ الرازی جو مقام رہ کے رہنے والے تھے۔ وهذا الصنف هو الذي يعتمد قوله انشاءاللہ تعالی، اور یہی وہ قسم ہے جن کے رجال کا قول، یہی وہ قسم ہے جس کا قول قابل اعتماد رہے گا انشاءاللہ، قابل اعتماد رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بتا دیا، متساہل کو یہاں بیان نہیں کیا ہے، کیونکہ متساہل کا وجود کیسے ہوگا، تو اس لیے متساہل چھوڑ کے چلے جائیں گے، جرح نہیں کریں گے تو پھر اس میں چلے جائیں گے نا، تعدیل میں چلے جائیں گے۔ تو متساہل فی التعدیل، اور اس میں معتدل اور متشدد فی الجرح دو ہی بیان کیا ہے، کیونکہ یہ پائے جانے کے لیے بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا جواب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ جو ہے اپنے دادی کے یہاں گئے، پھر نانی کے یہاں گئے، پھر خالہ کے یہاں گئے، تو ابھی خالہ کے یہاں پہنچے ہیں اور کوئی پوچھے آپ سے کہ اچھا آپ کو دادی کے یہاں اچھا لگتا ہے کہ نانی کے یہاں کہ خالہ کے یہاں، اس کا کیا جواب دیں گے؟ کہ ابھی اس کا جواب ہوگا ہی نہیں، ابھی تو خالہ کے یہاں آیا ہوں، ابھی 2-3 دن رہ لوں گا تب جو ہے پتہ چلے گا کہ خالہ کے یہاں اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے، تو جواب ابھی نہیں ہے تیار ہوگا بعد میں۔ ایسے رہتا ہے، بعض مرتبہ کسی سوال کا جواب بنتا ہی نہیں، وہ ایسے رہ جاتا ہے۔ جیسے ایک مولانا صاحب امتحان لے رہے تھے لڑکیوں کے مدرسے میں، تو لڑکیاں اندر رہتی ہیں، تجوید وغیرہ پڑھے تھے، تجوید کا امتحان لے رہے تھے، تو تجوید کے امتحان میں انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ وقف اضطراری کی مثال دو، وقف اضطراری کی مثال دو۔
تو وہ بچی تھی جو بھی تھی پردے میں رکھتے ہیں، پھر ادھر باہر سے امتحان لیا جاتا ہے، امتحان والے گئے تو وہ گھر والے ہوتے، مدرسے والے ہوتے، اساتذہ تو جان بچ جاتی، یا معلمہ ہوتی تو جان بھی جاتی کون ہے، تو جان ہی نہیں پائے کون ہے، لیکن بچی چپ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں چپ ہو، جواب دو۔ تو اس نے جواب دیا کہ اس سوال کا جواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں جہاں بھی ابھی وقف کروں گی سب اختیاری ہو جائے گا، اضطراری تو ہوگا نہیں۔ ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے اس سوال کا جواب میں اگر دیتی ہوں تو سوال کا جواب دینے کی وجہ سے وہ اختیاری ہوگا، اضطراری ہوگا ہی نہیں۔ اضطرارن تو جب میں کبھی جو ہے پڑھوں گی ہو جائے گا تو وہ اضطراری ہوگا۔ تو اس طریقے سے بعض مرتبہ سوالات کے جوابات ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔